ایک وسیع و عریض سلطنت پر ایک طاقتور مگر انصاف پسند بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے محل میں بے شمار خزانے موجود تھے، مگر ان سب میں سب سے قیمتی چیز اس کا سنہری تاج تھا۔ وہ تاج نہ صرف سونے اور ہیرے جواہرات سے مزین تھا، بلکہ سلطنت کی شان اور اقتدار کی علامت بھی سمجھا جاتا تھا۔ ایک صبح جب درباری معمول کے مطابق دربار میں جمع ہوئے تو اچانک خبر پھیلی کہ بادشاہ کا قیمتی تاج محل کے خزانے سے غائب ہو گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی محل میں ہلچل مچ گئی۔ سپاہی ادھر ادھر دوڑنے لگے، خزانچی گھبرا گئے اور درباری ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ بادشاہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ سخت غصے میں آ گیا۔ اس نے فوراً دربار میں اعلان کیا، جو شخص تاج کے چور کو پکڑے گا یا اس کے بارے میں صحیح خبر دے گا اسے بڑا انعام دیا جائے گا۔ کئی دن گزر گئے مگر تاج کا کوئی سراغ نہ ملا۔ سپاہیوں نے محل کے ہر کونے کی تلاشی لی مگر سب بے فائدہ ثابت ہوا۔ دربار میں بیٹھے اکثر لوگ پریشان تھے کیونکہ بادشاہ کا غصہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی دوران ایک دن ایک بوڑھی عورت دربار میں حاضر ہوئی۔ اس کے کپڑے سادہ تھے اور چہرے پر عمر کی جھریاں نمایاں تھیں، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بادشاہ کے سامنے آئی اور بولی، بادشاہ سلامت، اگر اجازت دیں تو میں چور کو پہچان سکتی ہوں۔ دربار میں بیٹھے لوگ حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے کچھ لمحے سوچا اور پوچھا، تم یہ کیسے کر سکتی ہو؟ بوڑھی عورت نے سکون سے جواب دیا، بس ایک شرط ہے، محل کے تمام درباریوں اور خادموں کو ایک بڑے کمرے میں جمع کیا جائے اور دروازہ بند کر دیا جائے۔ بادشاہ نے اس کی شرط مان لی۔ تھوڑی ہی دیر میں تمام درباری ایک بڑے کمرے میں جمع کر دیے گئے۔ بوڑھی عورت نے سب کو ایک لمبی قطار میں کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی اٹھائی اور بلند آواز میں کہا، یہ ایک جادوئی چھڑی ہے، میں اس سے ہر ایک کے سر کو چھوں گی۔ جس شخص نے تاج چرایا ہوگا اس کے سر سے فوراً دھواں نکلنے لگے گا۔ یہ سن کر سب کے چہروں پر خوف پھیل گیا۔ کچھ لوگ بے چینی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ بوڑھی عورت آہستہ آہستہ ایک ایک شخص کے پاس جانے لگی۔ وہ ہر درباری کے سر کو چھڑی سے چھوتی اور آگے بڑھ جاتی۔ اکثر لوگ ڈرے ہوئے تھے مگر خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب وہ وزیر کے قریب پہنچی تو اس کے چہرے کا رنگ اچانک بدل گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور اس کی سانس تیز ہو گئی۔ جیسے ہی بوڑھی عورت نے چھڑی اس کے سر کے قریب کی، وزیر گھبرا کر اچانک قطار سے نکلا اور دروازے کی طرف بھاگنے لگا۔ سپاہی پہلے ہی چوکس کھڑے تھے، انہوں نے فوراً اسے پکڑ لیا۔ وزیر کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ آخر کار اس نے سر جھکا کر اعتراف کر لیا کہ تاج اسی نے چرایا تھا۔ یہ دیکھ کر پورا دربار حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ وزیر شرمندگی سے بولا، لالچ نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ پھر بادشاہ نے بوڑھی عورت کی طرف دیکھا اور حیرت سے پوچھا، تم نے یہ جادو کیسے کیا؟ واقعی اس کے سر سے دھوئیں نکلنے والا تھا؟ بوڑھی عورت ہلکے سے مسکرائی اور بولی، اس میں کوئی جادو نہیں تھا، میں صرف لوگوں کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ مجرم کو اپنے جرم کا سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ اس کی دانائی پر حیران تھے۔ پھر بوڑھی عورت نے آہستہ سے کہا، ویسے ایک بات اور ہے، میں اس محل میں پہلے بھی رہ چکی ہوں۔ میں کبھی محل کی دایا تھی۔ برسوں پہلے اسی وزیر نے مجھے بے عزت کر کے یہاں سے نکال دیا تھا۔ سب لوگ چونک گئے۔ وہ آگے بولی، میں نے بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ سچ کو سامنے لانے کے لیے یہ کیا ہے۔ کبھی کبھی انصاف کے لیے تلوار نہیں، عقل کافی ہوتی ہے۔ بادشاہ اس کی سمجھداری سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے اسے انعام دیا اور عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ سبق: جرم انسان کے دل میں خود ہی خوف پیدا کر دیتا ہے، اور سچ کو ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ جادو کی ضرورت نہیں ہوتی،
عقل اور حکمت ہی کافی ہوتی ہے۔